الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. محترم سامعین کرام، نوجوان بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عفت مآب ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ محترم دوستو، ہر انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ فکر آخرت کا تصور جب انسان کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ موت کو یاد کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکری ہاضم اللذات، لذتوں کو کاٹنے والی کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اب لذتوں کو کاٹنے والی چیز کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا موت۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان کی محبت دنیا کے اندر سب سے زیادہ کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ انسان کو اپنے اولاد سے، اپنے بال بچوں سے، اپنے مال سے، اپنے کاروبار سے اور اپنے پیسوں سے، اپنی وراثت سے، ان سب چیزوں سے انسان کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور ان چیزوں سے انسان لذتیں حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن چیزوں سے تم لذتیں حاصل کرنا چاہتے ہو یا حاصل کرتے ہو، یہ چیزیں مٹ جانے والی، ختم ہو جانے والی، فنا ہو جانے والی۔ لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیاوی چیزوں کی محبت میں پڑ کر اللہ رب العالمین کو بھول جاؤ، اپنے اللہ کو بھول جاؤ، اپنے رب کو بھول جاؤ، اپنے دین کو بھول جاؤ۔ اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے ہمارے سماج میں۔ لوگ دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر اللہ رب العالمین کو، اس کے دی ہوئی نعمت کو، اس کا یہ دیا ہوا پیارا دین اسلام کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں، ان کو بھی لوگوں نے بھلا دیا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ اگر ہم انگلیوں پر اگر ہم گنے تو گنے چنے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ نام کے ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام رحمان ہے، ہمارا نام عبداللہ ہے، ہمارا نام سیف اللہ ہے، ہمارا نام فلاں ہے۔ نام تو ہم اتنے بڑے بڑے رکھتے ہیں اپنے بچوں کے، ایسا لگتا ہے کہ ہم کتنے ایمان والے ہیں، کتنا مضبوط ایمان ہے ہمارا۔ لیکن آپ دیکھیں وہی معاشرے کے اندر ایک انسان رحمان ہے، لیکن اس کے اندر پلنے والی بیماری، اس کے اندر پلنے والی جرائم، آپ دیکھیں معاشرے میں کن بیماریوں میں ہمارے نوجوان مبتلا ہیں آج۔ میں برائیوں کا نام گنا نہیں سکتا، لہذا ہمیں اپنے نوجوانوں پر اور خاص کر ہمارے جو والدین ہیں انہیں اپنے بچوں پر کڑی توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی کیونکہ وہ اپنے بال بچوں کے مزاجی کہے جانے والے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے والدین مزاجی رب کہلاتے ہیں اپنے اولاد کے لیے۔
لہٰذا ہر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بال بچوں پر کڑی توجہ دیں۔ آج چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے بچے موبائلیں یوز کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ موبائلوں پر آج ایسی فحش چیزیں آئی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے آنکھیں بے حیا ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، میں یہ نہیں کہتا کہ انسان موبائل یوز نہ کرے، موبائل آج کے دور جدید کی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے، لہذا ضرورت کو ضرورت کے تحت استعمال کرنا چاہیے، اس کا ناجائز استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اور یہ سارے جرائم، یہ ساری برائیاں صرف اور صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنی موت کو بھلا بیٹھے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ زیادہ سے زیادہ اپنی موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو گے تو تمہاری دلوں کے اندر احساس پیدا ہوگا، مرنے کا احساس پیدا ہوگا، آخرت کی فکر کا احساس پیدا ہوگا، قبر میں کیا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ اس کا احساس پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ جب یہ چیزیں تمہارے اندر پیدا ہوں گی تو تمہارے اندر تبدیلیاں رونما ہوں گی، تمہارے اندر سے برائی ختم ہو جائے گی، تم نیکوکار بن جاؤ گے، تم اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ گے۔ تو موت کو یاد کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، اسی لیے انسان کو موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اسی ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم کم سے کم قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرو، یعنی قبرستان جایا کرو، اور وہاں جا کر کے اللہ سے دعا کرو، اور قبرستان کو دیکھ کر کے اپنے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا کرو کہ یہی ہماری آخری منزل ہے، یہی میرا آخری گھر ہے، اور مجھے یہیں آنا ہے، اور یہاں کیا معاملہ ہونے والا ہے وہ میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے اس دنیا کے اندر میں کہ ہم چین و سکون کے ساتھ اگر اس گھر میں رہنا چاہتے ہیں، اس شہر خاموشہ میں، تو ہم یہاں سے اچھے اعمال کر کے جائیں، یہی اچھا عمل ہمیں اس گھر میں چین و سکون سے رہنے دے گا۔ لہٰذا قبرستان پر لوگ زیارت کے لیے جائیں تو اپنی موت کو وہاں یاد کریں، اس سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ لیکن شیطان نے آج نوجوانوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، سب کو اپنے جالوں میں ایسا پھنسا کر کے رکھا ہوا ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد ہی نہیں کرتے۔ ہمارے گاؤں میں ہر دن، ہر مہینے نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے سے جنازے کا گزر ہوتا ہے، ہم جنازے کے ساتھ قبرستان تک جاتے ہیں، پھر بھی ہمیں اپنی موت کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے دل پر ایسی کون سی مہر لگ گئی ہے کہ ہمیں اپنے موت کا احساس تک پیدا نہیں ہوتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر فرعونیت آ گئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر قارونیت آ گئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نمرود کی صفت پر چل رہے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ایک انسان قبرستان تک جاتا ہے لیکن اسے موت کا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ مطلب تو یہی ہے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر سے احساس کی کیفیت کو چھین لیا۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر موت کو یاد کرنے کا احساس پیدا کر دے، تاکہ ہم اپنی موت کو یاد کریں، اور موت کو یاد کرنے کے نتیجے میں اپنی زندگی کے اندر ہم کچھ تبدیلیاں لائیں اور اپنے ایمان کو پختہ کریں۔ یاد رکھیں کہ قبر کے اندر آپ کو بچانے والا اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف آپ کا وہ نیک اعمال ہے جو آپ اس دنیا میں کر کے جائیں گے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو وہاں نہیں بچا سکتی میرے بھائیو، نہیں بچا سکتی۔ آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ اپنی موت کو یاد کریں، موت کو یاد کریں۔ موت کو یاد کرنے سے انسانی زندگی میں بے انتہا تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی وہ چیزیں ڈال دیتا ہے موت کو یاد کرنے کے نتیجے میں جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔
لہٰذا ہم موت کو یاد کریں اور اپنے ایمان، اپنے کمزور ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کریں۔ آج اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو امن و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت گزار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانیوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔